طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا, کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا. بعد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. بے انتہا خوشی ہے الحمدللہ کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو. بجائے اس کے کہ اس کا انگریزی کو کوستے رہیں, اس کو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان سیکھنا یہ سنت بھی ہے. ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کے شعبے ہونے چاہیے, کیونکہ اس دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے. فلسفہ پڑھایا جاتا تھا, اس کو آج کے جدید لباس میں اس کو جدید لباس پہنانا چاہیے. ایسے نظامی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے. دونوں ان سے کہوں گا, دونوں حضرات سے, آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں تاکہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں. ہندوستان جیسے ملک میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے, سورب امریکہ میں کروڑوں کافر جو ہیں وہ مشرب اسلام ہو جائیں گے, وہ کلمہ پڑھ لیں گے. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا, لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا. اور مفتی شمائل ندوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا, اس اسٹائل میں, اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو. تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا. ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے. تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی شمائل ندوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے. انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں, ان کا وزٹ بھی کیا تھا, میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا. میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے. ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے, تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے, یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے. میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے. پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں, سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے. کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں, اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں, اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. بہت کام ہوا ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے. تو وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا, اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے, کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے, میری پروڈکٹ بک رہی ہے. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا, ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی, اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں, کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں, تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ, اور اردو بہت بڑی زبان ہے. اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, ہندی اور اردو. حالانکہ وہ اردو ہندی ہے, ہندی اردو ہی ہے. یعنی بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے. رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے, ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں, یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے, پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے. میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا, وہ سب اردو سمجھ رہے تھے, بہت کراؤڈ تھا. ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا, وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا, وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے, پاکستان کی آبادی, ہندوستان کی آبادی, اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے. آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو, آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, یو کے جائیں, یورپ جائیں, بھرے ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ, جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں.
اتنی بڑی زبان ہے, آپ اس کو ہندی کہہ لیں بے شک, ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے, آپ ہندی کو اردو کہہ لیں, اردو کو ہندی کہہ لیں, تو یہ بہت بڑی زبان ہے. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی, جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا, بعض لوگوں نے اس میں میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے, کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا, مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں, کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں ہوں, پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی, شاندار تھی, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ایک سحر ہے نا دنیا میں, انہوں نے جو ایک جادو میں جکڑا ہوا ہے سائنس کی باتیں کر کے. قیصر احمد راجہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی بہت جاندار شاندار انداز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا, آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں. یعنی عام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں, آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ باتیں, اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخ و پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں, ہا ہو رن رن ٹھش پش, اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں, یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں. پورا تو میں سن نہیں سکا, کافی طویل تھا, لیکن میں نے 20-25 منٹ کا حصہ سنا ہے. جی, تو میں بہت دل سے دعا کرتا ہوں, دل سے دعائیں نکلیں بلکہ ان کے لیے, مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی یاسر ندیم الواجدی, مفتی یاسر ندیم الواجدی. تو مجھے بے انتہا خوشی ہے الحمدللہ کہ نوجوانوں میں ایسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو ان کے پاس علم بھی ہے, اور اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے زبان و بیان کیا ہوگا, لب و لہجہ کیا ہوگا, تو ان کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے. تو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو جنہوں نے ان کی تربیت کی, اور ان کی اس محنت کو, کیونکہ یہ کام اتنا بڑا کام بغیر محنت کے ہو نہیں سکتا. تو بہت دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. جی, اور مفتی یاسر ندیم صاحب کے لیے بھی بہت دعائیں, ان کے میں نے کچھ کلپ سنے ہیں. تو ہم ایسے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں, پورے بر صغیر کو ایسے نوجوانوں پر, ایسے علماء پر فخر ہونا چاہیے, اور فخر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس موقع پہ 2-3 مشورے دوں گا. ایک یہ کہ مفتی یاسر ندیم صاحب ہوں یا مفتی شمائل ندوی صاحب ہوں, اس کو دیکھا جائے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے. انہوں نے جتنی محنت کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے دور سے فنون کو, علوم کو حاصل کیا ہے, ان کو سمجھا ہے, ان پہ محنت کی ہے, اور اس کے لیے جو موجودہ زبان ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے, تو دور سے ہمارے جو علماء ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, جو مدارس کا, ان کو اس سے سیکھنا چاہیے. اللہ من رسول الا بلسان قومی, نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. جی, تو اگر ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے جو وہاں بول رہے تھے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب, تو اسی زبان کو سیکھیں علماء کرام, بجائے اس کے کہ اس کو آپ انگریزی کو کوستے رہیں, اس کو سیکھ لیں. جی, اور اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہیں. جی, ان 8 ارب انسانوں میں کم از کم 3 ارب انسانوں کی زبان انگلش ہے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو 8 ارب انسانوں کے آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں. تو اس میں جو اردو جانتے ہیں ان کے بھی آپ رسول ہیں, جو عربی جانتے ہیں ان کے بھی رسول ہیں, جو انگلش والے ان کے بھی, اور جو کسی اور زبان والے ان کے بھی. تو زبان دانی, کوئی بھی زبان سیکھنا یہ سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ زبانیں سکھلائیں, تو اس لیے زبان بھی سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کے شعبے ہونے چاہیے, اس کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ جو مستشرقین ہیں, جو ملحدین ہیں, وہ کس کس طریقے سے اسلام پہ حملہ آور ہیں, قرآن کی حقانیت پہ, تفسیر اور حدیث کی حجیت پہ, فقہی احکام کے اوپر, ایمانیات کے اوپر. کیونکہ اس دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے. جی, اور الحاد اتنے بڑے پیمانے پر یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں پھیل رہا ہے, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے.
بظاہر لوگ مسلمان نام مسلمانوں کا ہے، لیکن جب ان سے آپ عقائد پوچھیں تو وہ کہتے ہیں قرآن نامکمل ہے، یہ دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے کے لیے تھا۔ تو اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس میدان کو ہمیں بھرپور طریقے سے، اور اس میدان کو کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے آپ کو انگلش سیکھنا پڑے، پھر آپ کو عصری تعلیم سیکھنی پڑے، جو بھی اس کے لیے جو صلاحیت آپ کو حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی دینی کے لیے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے یہاں منطق اور فلسفہ تھا، ہاں جی، اس کو آج کے جدید اسلوب میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنے کی بجائے، کیونکہ جو مفتی یاسر ندیم صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے یا ان کی مفتی شمائل ندوی صاحب کی ہے، تو یہ وہی فلسفہ ہے، وہی منطق ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا اسلوب ایک نیا اس کو کور دیا گیا ہے۔ جی تو جو پہلا ہمارے ہاں جو منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اس کو آج کے جدید لباس میں اس کو جدید لباس پہنانا چاہیے، اور باقاعدہ اس کو مدارس میں شامل کرنا چاہیے۔ جی، تو میرے خیال اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جتنے ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ اس مکالمے کو ضرور سنیں، صحیح، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مکالمے کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جی، یعنی مفتی شمائل ندوی صاحب کی گفتگو کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، وہ اس پہ ضرور غور کریں کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، میں نے تو پورا درس نظامی پڑھا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے، تو وہ آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔ اور مفتی شمائل ندوی صاحب تو خود پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ان کی یہاں تک وہ پہنچے کیسے ہیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور میں ان سے کہوں گا، دونوں حضرات سے، کہ اپنی پوری سوانح بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اب تک کیا کچھ پڑھا ہے، جی، آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں۔ صحیح، یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں تو اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر صاحب جو تھے، ذاکر نائک صاحب، ذاکر نائک صاحب، انہی کو میں سنتا رہا ہوں۔ ایسے ہی حمید اللہ صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم تھے، لیکن یہ کہ جو اٹھان ہے ان دونوں نوجوانوں کی، علماء کی، یہ بڑی غیر معمولی ہے، اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو ادارے بنا کر دینے چاہیے، ان کے آگے اپنی پلکیں بچھانی چاہیے، ان کو اتنی عزت دینی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری جو ہماری کشتی مختلف جگہوں میں بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، یہ 2 آدمی نکال سکتے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ۔ اور اگر